ہر رات، ہر ایک رات میں یہ کانٹے اس کی دہلیز پہ بچھاؤں گی۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ رسول ہے، دیکھتی ہوں کیسے چلتا ہے وہ ان راستوں پر جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے زخمی کیا ہے۔ یہ بات ہے اس مٹی کی جہاں حق کی آواز گونجی تو دنیا ہل گئی۔ یہ بات ہے اس بدبخت کی جس نے اپنے ہی خون، اپنے ہی بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ یہ بات ہے اس دن کی جب صفا کی پہاڑی پر ایک ایسی بات کہی گئی جس نے تاریخ بدل دی۔ ہم سورہ لہب سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک شخص کا نام آتا ہے، ابو لہب۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن میں کسی کا نام لے کر اس کی ہلاکت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیوں ایک پوری سورہ ایک دشمن کے نام کر دی گئی؟ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تھی۔ آج اس ویڈیو میں ہم صرف اس سورہ کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس 1400 سال پرانی دشمنی کی داستان سنیں گے جس نے بتایا کہ رشتے خون سے نہیں، عقیدے یعنی فیتھ سے بنتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4971 میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لائے اور قبائل کو پکارا، یا صباحا، یہ خطرے کی آواز تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو قریش نے کہا، ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سن لو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے۔ ابھی لوگ خاموش ہی تھے کہ ایک شخص چیخا۔ وہ کوئی اور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ تبا لک، کیا اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ بس وہیں اسی لمحے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ لے کر اترے۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ۔ اس کا چہرہ سرخ اور چمکدار تھا، اس لیے لوگ اسے ابو لہب کہتے تھے، لیکن اس کی فطرت میں آگ تھی۔ لیکن دشمنی میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ تھی اس کی بیوی عروہ بنت حرب، ام جمیل۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ دونوں مل کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے۔ ام جمیل جنگل سے کانٹے چنتی اور رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ ان کے قدم زخمی ہو جائیں۔ اے محمد، اگر تو سچا ہے تو بچا لے اپنے قدموں کو۔ جب تک یہ عروہ بنت حرب زندہ ہے تجھے سکون کی نیند نہیں آنے دے گی۔ آئیے اب سمجھتے ہیں اس سورہ کو سینیماٹک انداز میں۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہاں تبت کا مطلب ہے ٹوٹ جانا، ہلاک ہو جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ سوچئے، ابو لہب زندہ تھا جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب غرور میں کہتا تھا کہ اگر میرا بھتیجا سچا بھی ہے تو میں اپنا مال اور اولاد دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، تیرا مال اور جو کچھ تو نے کمایا کچھ کام نہیں آئے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ جیسا اس کا نام تھا لہب، شعلہ، اللہ نے ویسا ہی انجام بتایا۔ وہ جلد ہی شعلے مارنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے پھرتی تھی کانٹے بچھانے کے لیے۔ اس کے گلے میں مسد، کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ جس رسی سے وہ کانٹے باندھتی تھی وہی رسی اس کے جہنمی عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کریں۔ یہ سورہ ابو لہب کی موت سے 10 سال پہلے نازل ہوئی۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ جہنمی ہے۔
अगर अबू लहब सिर्फ दिखावे के लिए भी कलमा पढ़ लेता तो वो कह सकता था कि देखो, कुरान ने कहा था मैं नहीं मानूंगा, पर मैंने तो मान लिया। लेकिन वो नहीं पढ़ सका। गैरी मिलर, एक मशहूर स्कॉलर, कहते हैं कि ये दी अमेजिंग कुरान का एक हिस्सा है। एक दुश्मन को 10 साल का वक्त दिया गया कि वो कुरान को झुठला दे, लेकिन वो अपनी जिद में ऐसा अंधा हुआ कि अल्लाह का फैसला सच साबित हुआ। आज 1400 साल बाद हमारे लिए क्या सबक है? पहला सबक, रिश्ते से बड़ा अकीदा है। अगर सगा चचा होकर भी हक का दुश्मन है तो वो मरदूद है, और अगर बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु दूर के हैं लेकिन हक के साथ हैं तो वो हमारे सरदार हैं। दूसरा सबक, तकब्बुर। माल और ताकत इंसान को अंधा कर देती है। अबू लहब को अपने खानदान और पैसे पर नाज था, लेकिन आज उसका नाम सिर्फ एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है, बुरी मिसाल। तीसरा सबक, प्रोपेगेंडा। उम्मे जमील और अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया। आज भी हक के खिलाफ ऐसा होता है, लेकिन जीत हमेशा अल्लाह के रास्ते की होती है। सूरह लहब हमें डराती भी है और उम्मीद भी देती है कि अल्लाह अपने नबी की हिफाजत खुद करता है। अगली बार जब आप नमाज में ये सूरा पढ़ें तो याद करें कि अल्लाह ने कैसी हक को बातिल पर गालिब किया। अगर आपको ये सिनेमैटिक दास्तान पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुरान के पैगाम को आप तक पहुंचाएं। अगली वीडियो किस सूरह पर होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम।